آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ فنون لطیفہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زینتیں سب کے لیے حلال کی ہیں، جائز قرار دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو زینت دی ستاروں سے، انسان کو بھی زینت دی، کیا خوش گفتاری ہے، خوش کلامی ہے، شعر و شاعری ہے۔ لیکن اب لوگ یہ بات کرتے ہیں جو آپ کے خیال سے تھوڑا سا ہٹ کے خیال رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری ہے کیا؟ یہ رتب و یابس کا ایک مجموعہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کبھی زلفوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی کیا بات ہو رہی ہے، کبھی کیا بات ہو رہی ہے۔ اور جو شعراء کے خیال کے مطابق اگر کسی چیز کو مجسم کر دیا جائے تو وہ ایک عجیب و غریب سی چیز بن جاتی ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں بڑی آنکھیں ہوں، یہ ہو، تو یہ ساری تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں لغو ہے۔ اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو لغو سے اعراض برتتا ہے، کیونکہ بے معنی بات کو اسلام اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے کہ اس کو قبول مت کرو، جہاں پر آپ کا وقت ضائع ہو اسے قبول مت کرو۔ اب یہ جو فنون لطیفہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ڈرامہ ہیں، موسیقی ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس مکتب فکر کا یہ کہنا ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور یہ لغو بھی ہیں، اور مومن جو ہے ان لغویات کے نزدیک ہرگز نہیں جاتا۔ جی، یہ جو آپ نے مثال دی ہے، مثال بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس سے اصل میں ایک پورا تصور فلسفہ وہ اطلاق میں آ کے ڈھل جاتا ہے۔ بڑی اچھی مثال ہے، اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے خود موضوع بنایا ہے، خود شعراء کے حوالے سے موضوع بنایا ہے، جی جی، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا تو اس کے مقابل میں یہ بات کہی گئی کہ اس پیغمبر کے بارے میں تم یہ کہتے ہو، شاعروں کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، آج ادھر گفتگو کی کسی عاشق کے رخسار کے اوپر، کل چلے گئے کسی جنگ کے میدان کے اندر، اور پھر اس کے بعد مبالغہ بھی ہے ان کی طبیعت میں، یہ تو ہر جگہ پہ سب کچھ، یہ ساری مذمت کی باتیں ہیں جو قرآن مجید نے وہاں پر کی۔ لیکن کیا قرآن کے اس بیان کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ شاعری علی الاطلاق حرام ہو گئی ہے؟ یہی وہ بات ہے جس سے میں نے ابتدا کی تھی کہ خود قرآن بھی ایک چیز کو موضوع بنا رہا ہے۔ موسیقی کو تو اس نے کہیں موضوع ہی نہیں بنایا، یا تصویر کشی کو یا مصوری کو یا مجسمہ سازی کو تو موضوع ہی نہیں بنایا۔ حضرت سلیمان کے محل میں تعریف کی ہے، تمثیل کی، یعنی موضوع اس لحاظ سے نہیں بنایا کہ کہیں نفی نہیں کی اس کی، وہاں پر جس بیان میں ایک چیز آ گئی، لیکن یہاں پر تو ایک چیز موضوع بحث بن گئی، اس کے باوجود اس کی حرمت کی بات کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ خود قرآن نے نہیں کی، یعنی قرآن نے اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد شاعری نہیں کرنی۔ رسول اللہ نے کہا ہوگا کہ میری جماعت میں جو آدمی شاعری کرتا ہے وہ آج کے بعد لیسا منا ہم میں سے نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض شعراء تھے، حسان بن ثابت تھے، آپ کی مدح کرتے تھے، آپ کی تہنیت میں مسرت میں چیزیں لکھتے تھے۔ تو یہی وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے۔ اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ جی لغو سے دور رہیں، تو اب لغو ایک ٹرمینالوجی ہے نا، آپ کو اس کا اطلاق کر کے دکھانا پڑے گا مجھے۔ اور یہ بات کہ وقت ضائع ہوتا ہے، تو وقت کسی چیز کے مقابلے میں ضائع ہوتا ہے۔ میں پڑھائی کے مقابلے میں اگر موسیقی سن رہا ہوں تو میری والدہ بھی مجھے روکیں گی، میں نماز کے مقابلے میں شاعری کر رہا ہوں تو میرا خدا بھی مجھے روکے گا۔ تو ہمارے علماء کی جو حساسیت ہے، جو وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، جذبہ بڑا محمود ہے۔ یعنی یہ جذبہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اپنے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آج کے زمانے میں آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے بہت بڑا فتویٰ لگا کے لوگوں کو نہیں روک سکتے۔ جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے، یعنی ایک چیز فطری تقاضا ہے۔ میں پورا دن مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں؟ کہ ہمارے علماء پورا دن تدریس ہی کرتے رہتے ہیں؟ ان کے ہاں بھی کچھ انہوں نے تباہ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ راحت و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وقت اگر ضائع ہوتا ہے زندگی کے مقاصد کو خراب کرنے میں تو وہ چیز لغو بھی بنے گی، دین بھی اس کو روکے گا۔ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید نے بعض ایسی مباح چیزیں جن کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی حرمت کا پہلو ہے، تجارت ہے، اس کے بارے میں کہا کہ پیغمبر اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو تو یہ لہو کا کام کر رہے ہو، کھیل تماشے کے کاموں میں پڑ رہے ہو۔ اب تجارت اپنی ذات میں جائز چیز ہے، کوئی اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کا استعمال ہے، جب وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تب ہم بات کرتے ہیں۔ اور سد ذریعہ کے جو اصول ہمارے علماء بالعموم اپناتے ہیں، پریکاشنری میجر کے طور پہ، سد ذریعہ یعنی اس طرف جانے کا جو راستہ اسی کو روک دیں۔ تو یہ سد ذریعہ کسی معاملے میں اگر خود پیغمبر نے اپنایا ہے تو ہمیں تو اس کے اسوہ پہ چلنا ہے نا۔ ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرت میں تھے، اس معاشرت میں موسیقی کا غالب استعمال غلط مقاصد کے لیے ہوتا تھا۔ مثلا شبینہ مجالس ہوتی تھیں، اس کے اندر لونڈیاں ناچتی تھیں، وہاں شراب کی محفلیں ہوتی تھیں، لوگ شراب پی کے مدہوش ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد بالکل اپنے جو ارادہ اختیار شعور سب کھو بیٹھتے تھے۔ ایک ایسا رویہ کہ جو اللہ کو مطلوب رویہ ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پھر بے شمار ایسی روایت ہیں جہاں آپ نے روکا ہے. وہاں کیوں روکا ہے؟ کہیں پر تنبیہ کی ہے، کہیں پر مذمت کی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا استعمال ہے آگے جو لوگوں کو غلط جگہ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ تحسین ہے، کہیں پہ ترغیب ہے، کہیں پہ مذمت ہے، کہیں پہ روکنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیز علی الاطلاق حرام نہیں ہے. صحیح. یہ سچویشنز ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں جن کے بعد ہم اس چیز سے لوگوں کو روکیں گے، پھر آج بھی روکیں گے. ابھی دیکھیے ہر شریف النفس آدمی کوئی موسیقی سنتا ہے. ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں جی موسیقی اچھی بھی ہوتی ہے، تو کوئی ایک مثال دیں. آج کل تو موسیقی ایسی ہوتی ہے، تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ذوق دی ہے، صلاحیت دیا، مسلمان بچوں کے لیے اچھی موسیقی بنائیں. ہمیں آگے بڑھ کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے اگر ایسی موسیقی معاشرے میں نظر نہیں آتی. لیکن کیا ہم نے گفتگو میں پابندی لگا دی؟ صحیح. فحش گفتگو بھی ہوتی ہے، لوگ یاوہ گوئی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. کیا اس کی وجہ سے سد ذریعہ کے اصول پہ اپنے لوگوں کو کہ زبانوں پہ تالے لگا لو، گفتگو نہ کرو؟ تو ہر چیز وہ اعتدال کی راہوں پر ہوگی. اور علماء کو بھی بات سمجھنی چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں ویلنٹائن ڈے کے اوپر کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لوگوں کو وعیدیں تنبیہات کی گئیں کہ لوگ اس سے رک گئے. وہ کبھی نہیں رکیں گے، اس لیے کہ تفریح انسان کی فطرت میں ہے. آپ نے ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ دیکھو یہ خاندان کا ادارہ ہے، یہ جنس کی پاکیزگی کے طہارت کے تقاضے ہیں، ان پہ قائم رہو. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس بات کو پھر اپریشیٹ کریں گے اور ان حدود آشنائی کو پہچان کر اپنے آپ کو وہاں سے پیچھے روک